بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خادم و داعی قرآن ڈاکٹر اسرار احمد کے متنازعہ بیان کی اصل حقیقت۔ کیا ڈاکٹر اسرار احمد نے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے؟ کیا وہ معاذ اللہ شاتم اہل بیت ہے؟ بعض فتنہ پرور لوگ ڈاکٹر اسرار احمد کو واجب القتل کیوں قرار دے رہے ہیں؟ انہیں جان سے مار دینے کی دھمکی کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ پروپیگنڈا کہیں فرقہ وارانہ فسادات شروع کروانے کے اسلام مخالف ایجنڈے کا حصہ تو نہیں؟ کیا ملکی سیاست میں بعض اہم ایشوز پر سے توجہ ہٹانے کا بہانہ تو نہیں؟ آئیے یہ معلوم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے بیان میں اصلاً کیا کہا تھا جسے متنازع قرار دیا جا رہا ہے۔ اس بیان کا پس منظر یہ ہے کہ 1997 میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنے سلسلے وار دروس قرآن کے دوران سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دور جاہلیت میں عربی معاشرے میں شراب اس قدر عام تھی کہ گویا یہ عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اسی لیے اللہ تعالی نے شراب کی حرمت میں تدریجی انداز اختیار فرمایا۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں عبوری طور پر نماز کے اوقات میں شراب کی ممانعت کا حکم آیا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اہل ایمان، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو۔ اور آخری اور حتمی حرمت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں آئی، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور بت اور پانس سے ناپاک ہیں، شیطانی کام ہیں، سو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے سے دشمنی ڈالے اور تمہیں روکے اللہ کی یاد سے اور نماز سے، پس کیا تم باز آ جاؤ گے؟ درمیانی اور عبوری مدت جب کہ حتمی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اس کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد نے جامع ترمذی کی ایک حدیث، جسے اکثر مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے طور پہ بیان کیا ہے، کا حوالہ دیا، جس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ ترجمہ: ہمیں بیان کیا عبد بن حمید نے، فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبد الرحمن بن سعد نے، وہ ابو جعفر الرازی سے روایت کرتے ہیں، وہ عطا بن صائب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابو عبد الرحمن السلمی سے روایت کیا ہے، وہ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا، پھر ہمیں دعوت دی اور ہمیں شراب بھی پلائی، جس سے ہمیں شراب کا اثر ہو گیا۔ نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ نے مجھے آگے بڑھایا تو میں نے سورۃ الکافرون کی تلاوت یوں کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، یعنی کہہ دیجئے اے کافروں، میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور ہم عبادت کرتے ہیں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ پھر فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اہل ایمان، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو۔ پھر جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ حدیث اہل سنت کی اکثر تفاسیر میں اس آیت کے شان نزول کے طور پہ بیان ہوئی ہے۔ یہ بات میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یہ حدیث اہل سنت کی اکثر تفاسیر میں اس آیت کے شان نزول کے طور پہ بیان ہوئی ہے۔ اشارتاً ان تفاسیر کا حوالہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 تفسیر طبری، نمبر 2 تفسیر قرطبی، نمبر 3 تفسیر ابن کثیر، نمبر 4 زاد المسیر، نمبر 5 زاد المنصور، نمبر 6 تفسیر ثعلبی، نمبر 7 تفسیر مقاتل، نمبر 8 تفسیر ابن عطیہ، نمبر 9 تفسیر ابن عاشور، نمبر 10 روح المعانی، نمبر 11 تفسیر خازن، نمبر 12 بحر العلوم، نمبر 13 نظم الدرر، نمبر 14 الوسیط، نمبر 15 بیان القرآن مولانا اشرف رضی تھانوی صاحب کی ہے، نمبر 15 معارف القرآن مولانا محمد شفیع صاحب کی ہے، نمبر 16
تفسیر القرآن مولانا عبد الرحمن کیلانی۔ ان تمام تفاسیر میں حضرت علی کا نام امام کے طور پہ نقل ہوا ہے، جبکہ باقی تفاسیر میں امام کا نام مذکور نہیں، اور بعض روایات میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام بطور امام آیا ہے۔ یہ روایت جامع ترمذی کے علاوہ سنن ابی داؤد میں بھی نقل ہوئی ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی نے جامع ترمذی کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح ترمذی 3026۔ امام ترمذی نے بھی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حسن صحیح کہا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ امام ابو داؤد نے اس روایت کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے۔ ان کا اصول یہ ہے کہ جس روایت کے بارے میں وہ سکوت اختیار کریں وہ روایات ان کے نزدیک صالح ہوتی ہیں۔ مذکورہ بالا درس قرآن کی ویڈیو ریکارڈنگ مورخہ 12 جون 2008 کو کیو ٹی وی پر دکھائی گئی۔ اس حدیث کے منظر عام پر آتے ہی اہل تشیع کے بعض حلقوں کی طرف سے ایک طوفان برپا کیا گیا۔ لاتعداد فون کال موصول ہوئیں جس میں ڈاکٹر اسرار احمد کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، ان کے خلاف غلیظ ترین زبان استعمال کی گئی، انہیں شاتم اہل بیت قرار دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کے بارے میں ان حضرات نے وہ کچھ کہا کہ اگر منظر عام پر لے آیا جائے تو طوفان برپا ہو جائے۔ بعد ازاں شہر میں جلوس اور ریلیاں بھی نکالی گئیں جن میں دیگر مغلظات کے علاوہ ڈاکٹر اسرار احمد کو سزا دلوانے کا مطالبہ کیا گیا۔ سامعین، اس وضاحت کے بعد آپ ہی خود فیصلہ کیجئے، کیا یہ الزامات درست ہیں یا در پردہ کچھ اور مذموم مقاصد پورے کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ متنازعہ بیان ہے؟ یہ ہنگامے مسلمانوں کو باہم لڑانے اور سلف صالحین سے برگشتہ کرنے کی سازش تو نہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔